ایک باغ میں جہاں ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ حضور کو بلا کے لے گئے۔ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب داخل ہوئے تو ہم ڈرے کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ حضور کو دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا، لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو منظر عجیب تھا، اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اونٹ کی اس محبت کو ہم نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مطالبے کو سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے علاوہ شریعت میں سجدہ کسی کو روا نہیں۔ سجدہ تعبدی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تو کسی کو بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی نہیں ہوا، چونکہ شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کے بھی روک دیا گیا تاکہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت ہے، اور عبادت کا جو نقطہ کمال ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر عبادت کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت رب کی سجدے میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے بندہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میرا سر تیرے حضور جھکے گا۔ تو یہ جو تقدم ہے کا وہ اس لیے ہے تاکہ یہ حسرت پیدا کر دیا جائے کہ ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ اچھا، اب یہاں ایاک اعبد بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نعبد ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ جوڑ کے پیش کر، کہ مالک جس طرح تیرے بندوں کے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی ان کے ساتھ تیرے حضور جھکا ہوا ہے، ان کی عبادت قبول کرے گا تو ٹوٹی پھوٹی شکستہ عبادت میری بھی قبول فرما لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیرے سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ استعانت اون سے ہے، اور استعانت کا معنی پھر یہ طلب ماخذ ہے نا اس کا، خاصہ باب استفعال کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا طلب الاون، مدد کا طلب کرنا۔ تو ہم اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ جو ہے مدد طلب کرنا، نصرت اور تائید طلب کرنا، وہ بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی، اور مدد اور نصرت بھی اسی سے ہی طلب کی جائے گی۔ جس طرح ایاک معنی میں حسر پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایاک کو اسی طرح مقدم کر کے وہی زور یہاں کلام میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ باقی مجازن اگر کسی سے آپ طلب کرتے ہیں مدد، تو آپ کے اعتقاد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری یہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہاں آج کل جو ہے وہ نور بٹ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے نور دے دیا، تو نور تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہوگا۔ تو اسی طرح صالحین سے، نیکوکاروں سے روحانی معاملات کے اندر جو استعانت طلب کی جاتی ہے تو وہ اسی معنی میں ہے۔ حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ استعانت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ باقی رہی بات عبادت کی، تو عبادت تو کسی کی مجازن بھی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک تجھ سے صراط مستقیم طلب کر رہا۔ ہدایت مانگی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو راستہ دکھلانا جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا۔ کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا، تو آپ یوں
ادھر ہو جانا، یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا، اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے۔ تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں، پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دست کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا۔ تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے۔ مالک تو دست کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب، تو ہدایت کا یہ مفہوم۔ اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے۔ وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے۔ قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا۔ سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا۔ یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے۔ لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے۔ اسی طرح خیر اور شر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے انسان کو۔ پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے، یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں کے کھڑا ہوں نا۔ وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے، اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے۔ دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل، اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، کیونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔